یہ دیکھیں، اب یہ ایران کا ہڈن کمانڈر ہے جس کا بات نہیں ہو رہا، اس کو کہا جاتا ہے محسن رضا. ان کو ان کے اوپر 2 اسیسنیشن اٹیمپٹس ہو چکے ہیں پہلے، اور اس وقت یہ چیف اسٹریٹجسٹ ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ 27 سال کی عمر میں اس وقت ان کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا. اور یہ کیا کر رہے ہیں کہ وار آف ایٹریشن جو ہے اس میں تو انہوں نے بالکل ہی یعنی زیرو کر دیا کافی چیزوں کو. اب ڈپلومسی ختم ہو گئی ہے، پبلک ڈپلومسی اب ختم ہو گئی ہے. آج تو ایران کے ڈپلومیٹس کو بھی قطر نے فارغ کر دیا، نکال دیا وہاں سے، تو اب وہ بھی کوئٹ پرو ہوگا، باقی ممالک بھی یہی کرنا شروع ہو جائیں گے. یہ اور ان کا جو اصل کمانڈ سینٹر ہے اب وہ انڈر گراؤنڈ ہے، بالکل انڈر گراؤنڈ ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ کنونشنل ویپنز جو ہیں، چاہے ٹینک ہو یہ ہو، وہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہے اس میں. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی کنڈیشنز یہ ہیں کہ یو ایس ہمیں ڈائریکٹلی ریپریشنز پے کرے جتنا بھی ہمارا خرچہ ہوا ہے. اور اب یہ گلف اسٹیٹس کے لیے ایک ٹریپ ہے، نہ نگلا جا رہا ہے نہ اگلا جا رہا ہے. وہ یو ایس کو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی اپنے بیس بند کرو، تمہاری وجہ سے ہم مر گئے، ہمیں پروٹیکٹ تم نے کرنا تھا، تم الٹا ہمیں مروا گئے، پھنسوا گئے، ہماری ریئل اسٹیٹ اڑ گئی، ہمارا ٹورزم اڑ گیا، ہمارا کامرس تباہ ہو رہا ہے، ہماری گیس، ہماری آئل وہ تباہ ہو رہی ہے. گلوبل گارنٹرز جو ہیں اب اس وقت تو صرف چائنا اور رشیا ہی ہو سکتے ہیں، جو تو امریکہ کو اچھا نہیں لگے گا. اور ٹوٹل وڈرول کرتا ہے یو ایس تو اس کے سارے بیسز اینائلیٹ ہو جاتے ہیں، جو آپ ابھی بات کر رہے تھے. اسٹریٹ آف ہارمز سے جو اکنامک چوکنگ شروع ہوئی ہے، جس کو پہلے 2 دن امریکن انتظامیہ کہتی رہی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب وہ چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی. اور اسرائیل کے اندر بھی بے انتہا ڈیمیج ہو رہا ہے، اور سائیکولوجیکل وارفیئر تو ہو ہی رہی ہے کہ اب روز سوشل میڈیا پہ دعوے ہو رہے ہیں ادھر کے بھی ادھر کے بھی. میرا مطلب آؤٹ رائٹ وکٹری تو کسی کی نہیں ہے نا. تو آپ نے بالکل جیسے پہلے کہا علی قادر صاحب نے کہ ایران کو تو بہت ڈیمیج کر دیا، تو شاید 20 سال لگے اس کو اٹھنے کے لیے. لیکن آپ کا حال اس نے یہ کر دیا ہے کہ 15 بلین ڈالر کا جو ایئر کرافٹ کریئر آپ کو 2,000 نوٹیکل مائل جانا پڑا. آپ کو یہ کہنا پڑا کہ ایک دھوبی کی استری سے اس میں آگ اتنی لگ گئی کہ 30 گھنٹے کے بعد وہ بند ہوئی. پھر دوسرے کا آپ کا جو ہے ابراہم لنکن، اس کا آپ کے ٹوائلٹس خراب ہو گئے. 4,500 سیلر جو ہیں وہ ہاتھ میں لوٹے پکڑ کے کھڑے ہیں، اپنی اپنی باری کا ویٹ کر رہے ہیں، ٹوائلٹ ہی صحیح نہیں ہے. تو آپ اگر ایران کے چھوٹے موٹے میزائل جن کو آپ نے سپوزلی تباہ کر دیا تھا، ان سے آپ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو دور لے جانا پڑ گیا ہے، تو امیجن جب آپ کا چائنا یا رشیا سے ٹاکرا ہوگا تو پھر یہ آپ کی مشینری کتنی کو افیکٹو ہوگی. عبداللہ گل صاحب، یور فور. دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ قدرتی حادثات بہت ہو رہے ہیں. کبھی جہاز گر جاتے ہیں، کبھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی فرینڈلی فائر ہو جاتا ہے، کبھی ریڈار خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. مطلب ابھی کتنا جھوٹ بولیں گے، کتنا اس کو چھپائیں گے. دیکھیں نا، بس ہو گئی ہے، CNN کی بھی بس ہو گئی ہے، وہ بھی ان کو اب آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. اور وہ کیوں لے رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ سب لوگ امریکن لوگ برے نہیں ہیں، لیکن امریکہ کے اوپر جو اس ٹائم پہ اسرائیلی زائنسٹ لابی اور کرسچن زائنسٹ لابی مسلط ہے اور ان کو کنٹرول کر رہی ہے، یہ امریکہ کے تمام وسائل کو جھونک رہی ہے، اس کے تمام تر تعلقات کو ستیہ ناش کر رہی ہے. یہ ان کو جانے نہیں دیں گے، یہ ان کو یہاں سے برہنہ کر کے بھیجیں گے. اسرائیل اور انڈیا کبھی نہیں مانیں گے. یہ تلسی گیبرڈ آپ کو یاد ہے نا، یہ وہی تلسی گیبرڈ ہے جو پاکستان اور انڈیا جنگ سے 2 دن قبل نریندر مودی سے ایک 1 to 1 ملاقات کر کے آئی تھی. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا پاکستان اور انڈیا کا، وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، یہ CIA کی چیف تھی اور انڈیا جا رہی تھی اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اب وہاں کیا ہونے والا ہے. کیوں؟ لے جی، میرے سیٹلائٹ. پاس عبداللہ صاحب 3 بڑی میجر خبریں آ گئی ہیں، اور یہ تینوں خبروں میں ایک دم سے علی قادر صاحب کے اوپر پھینکوں گا، کیونکہ ان کو شوق ہے یعنی زیادہ گنجلوں کے اندر سے رائے دینے کا. تو یہ گنجل اب آپ دیکھیں کیسے ہیں کہ امریکن پروفیسر میزن ہائمر نے کہا ہے کہ ایون the world's most powerful naval force cannot open the strait on its own. This shows the magnitude of the problem we are in. اسپینش پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ my stand is clear. I can't support war and I'm with people of Gaza and Iran. I'm getting letters from the world over praising the stand of Spain.
اب جو بریکنگ نیوز ہے علی قادر گیلانی وہ یہ ہے کہ یو ایس از کنسیڈرنگ لفٹنگ سینکشنز آن ایرانین آئل کرنٹلی جی ایٹ سی ان دا پرشین گلف. اور یہ میں ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے یہ کہہ دیا ان دا کمنگ ڈیز وی مے انسینکشن ایران's oil. What a victory. What a victory, علی قادر. یہ تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا چکا ہوں موشر صاحب، یہ فیض صاحب نے ابھی نہیں بتایا والی نہیں، لیکن اب تو ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے نا ہمارے سامنے. سر ہاں نہیں، اس یہ نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا تھا. جی جی سر یہ شام سے بات چل رہی ہے کہ دے آر کنسیڈرنگ کہ سینکشنز لفٹ کریں ایرانی آئل سے، تو اس سے بڑی ایران کی تو وکٹری ہو ہی نہیں سکتی. اس نے تو پورے معاملات کو ان کے زیرو سے ملٹیپلائی کر دی ہے. اب کمنگ بیک ٹو دا بیک گراؤنڈ جو ہم بات کر رہے تھے سر، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہے نا، وہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے مفید رشتہ ہوتا ہے مفادات کا، سب سے بہترین رشتہ. اس وقت نیتھن، یہ پہلے میں کلیئر کر دوں، دس از اے نیتھن یاہو وار. یہ کسی کی جنگ نہیں ہے، نہ یہ ایران کی جنگ تھی، نہ یہ امریکہ کی جنگ تھی، لیکن علی نہ یہ ایک مڈل پرابلم ہے. ایسٹ کی تھی. پچھلے 3 یہ دن سے میں دیکھ رہا ہوں علی، میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، 3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہیں پہ اسرائیل کا ذکر نہیں ہو رہا، ایران کا نہیں ہو رہا، یو ایس ٹرمپ یو ایس. اب جی سارا ایبسولوٹلی. اونرز جو ہے نا وہ ادھر آ گیا ہوا ہے. اچھا، اب یہ جو نیتن یاہو کی وار ہے، اس میں اس نے ایسے طریقے سے سب کو انوالو کیا اور وہ انگیج ہوئے، جس میں مجھے جو نظر آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمیشہ سر کریڈٹ لیا ہے، غلطی انہوں نے کبھی نہیں لی، نہ وہ ایڈمٹ کرتے ہیں. آج تک ان کا ٹریک ریکارڈ پچھلی رجیم کا بھی دیکھ لیں، اس رجیم کا بھی، ان کو صرف کریڈٹ لینے کی عادت ہے، ان کو کبھی بھی اپنے اوپر غلطی ایڈمٹ کرنے کی نہیں ہے. اور وہ کارپوریٹ پالیٹکس کے ماسٹر ہیں، انہوں نے اتنی بڑی بزنس امپائر کھڑی کی ہوئی ہے، تو کچھ تو ان کا بزنس ایکیومین ہے، اس کو کریڈٹ دینا چاہیے اس حد تک. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ اینڈ میں سارا ملبہ نیتن یاہو پہ گرے گا، کیونکہ اس وقت آہستہ آہستہ یو ایس کے مفادات چینج ہو رہے ہیں، بیکاز ان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ جو 8 دہائیوں پہ کھڑا ہوا ایک جو نیو ورلڈ آرڈر تھا، جس میں 91 میں ان کو مزید تقویت ملی جب رشین امپائر گری اور بیلنس آف پاور ختم ہو گیا. اس کے بعد تو یو ایس مرج ہوا تھا لائک اے سپریم پاور، لائک اے رومن ایمپرر. اس وقت رومن ایمپرر سب سے ویک وکٹ پہ کھڑا ہوا، اور یہ آج کی بات نہیں ہے سر، اس کے ریپرکشنز بہت برے ہوں گے. ابھی تو ہم پریزنٹ وار کی بات کر رہے ہیں، پوسٹ وار یو ایس اے کے لیے اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے جو اب ہم دیکھ رہے ہیں. اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر انہوں نے ایران سے لفٹ کیا، انہوں نے رشیا کو پریمیم پہ بیچنے دیا ہے، تو یہ تو وہی والی بات لگتی ہے جس طرح میں ایک زمانے میں کہتا تھا کہ مودی لگتا ہے ہماری ایجنسیوں کے پے رول پر ہے. وہ ہر وہ چیز کر رہا ہے جو ہمارے مفاد میں جا رہی ہے اور انڈیا کے اگینسٹ جا رہی ہے. اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی سر ہر حرکت امریکہ کے مفاد کے اگینسٹ ہے اور ان کی بیٹرمنٹ کے لیے. ابھی جو سب سے بڑا سائلنٹ پلیئر ہے، دیکھیں جو آج جاپان کے جانے کا وجہ کیا ہے، جاپان، تائیوان، ساؤتھ کوریا، دے آر دا بگیسٹ چپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری آف امریکہ. ان کو ایڈوانس پیمنٹس ہوتی ہیں امریکہ کی طرف سے چپ مینوفیکچرنگ کے اوپر. ان کا 80% آئل جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے ادھر سے خریدنے پہ، مڈل ایسٹ سے اور سعودیہ. اب ان کا آئل رک گیا ہے، ان کو بالفرض محال اجازت دینی پڑی ہے کہ آپ رشیا سے لیں. رشیا جس کے ساتھ ان کے انٹرسٹ کلیش کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں ویک وکٹ پہ کون ہے، ایران یا امریکہ اس وقت. اور امریکہ کو ویک وکٹ پہ لایا کون ہے، ان کا پریزیڈنٹ کس کے کہنے پہ وار میں انوالو ہوا. سو اینڈ میں یہ سارا بیگیج میرے خیال میں نیتن یاہو کے سیر ہوگا، اور وہ اس وقت جو گریٹر اسرائیل کا ایک ڈریم لے کر چلا تھا اس پر اس نے پکا فل سٹاپ لگوا دیا. فیض صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ نیتن یاہو کی سازش کا شکار ہو گئے آپ لوگ؟ یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب خود ایون جو یہاں جو ماڈریٹ لوگ ہیں، ان کی مخالفین کو بھی چھوڑ کر وہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ پھنسانے والا اصل جو یہ جو قتل گاہ تک لے جایا گیا ہے باقاعدہ بہلا پھسلا کر ٹرمپ صاحب کو، وہ اس میں نیتن یاہو کا بذات خود ذاتی اس میں اپنا انٹرسٹ ہے، اس میں اس کی اپنی جو مقدمات اس کے خلاف ہیں، جو اس کو جیل جانا پڑ رہا ہے اگر وہ پرائم منسٹرشپ سے ہٹتا ہے.
تو تمام اس کے اپنے ذاتی فائدے ایسے ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا. پھر ظاہر ہے جو گریٹر اسرائیل, دیکھیے گریٹر اسرائیل والی بات یہ ہے, دیکھیے اس وقت جو اسرائیل ہے جو کچھ چھوٹا بالکل ٹائنی کنٹری, اس وقت اس کی پوری ٹوٹل آبادی 9 ملین لوگ ہیں, جس میں 7 ملین جوز ہیں, باقی 2 ملین عرب ہیں. تو ایک 7 ملین لوگ جو کہ ابھی اس سے وہاں پر تول رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, وہاں کے ایئرپورٹس پر ایک ہجوم لگا ہوا ہے کہ جو نکلنا چاہتے ہیں, جن کو روکا جا رہا ہے, تو ان کے پاس وہ ایک ہیومن ریسورس ہے ہی نہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کی بات کریں. ہاں یہ ضرور ہے اس کے ذہن میں اس وقت نیتن یاہو کے اور اس کے جو بالکل قریبی جو انتہا پسند لوگ ہیں, جو گروہ ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنا ایریا جو انفلوئنس, جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے, یعنی اپنے جو زیر اثر علاقہ ہے, یعنی اس کا اتنا وہ اس کو اسٹیبلش کر دے کہ ان کے لیے کوئی خطرہ نہ رہے. اچھا وہ یہ ایریا جو یا اسفیئر جو وہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, وہ خوف اور ڈر پھیلا کے, یعنی تباہی پھیلا کے, وہ یہ کہیں کہ بھئی جارڈن جیسا ایک کنگ آ جائے جو ایک چوہیا کی آواز بھی نہ ہمارے خلاف نکال سکے, سیریا سے کوئی ایک معمولی سی آواز نہ آئے. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی باقاعدہ پولیٹیکل اینٹیٹی بڑھ کر ایک اسرائیل, کوئی اتنا بڑا اسرائیل ہو جائے کہ وزارت عظمیٰ اس کی جارڈن, سیریا ہر تک پھیل جائے, یعنی کوئی اس کا مقابل نہ رہے. اور دیکھیے اس میں اب آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب جب یہ جنگ کا خاتمہ ہوگا, جب مڈل ایسٹ میں جب کوئی پاور اس کے خلاف کھڑی نہیں ہوگی, تو اور ایران جیسا کہ خود ابھی ہمارے دوست نے فرمایا کہ 10 سال 20 سال پیچھے چلا جائے گا, تو نتائج تو ان کی حد تک تو نکلیں گے کہ ان کو فوری طور پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن ایک اور جو اس کا ان انٹینڈڈ کانسیکوینس ہے وہ یہ کہ خود اس تباہی کا بہت بری طرح سے شکار اسرائیل بھی ہو رہا ہے. خود اسرائیل کا جو بھرم تھا ایک سیکیور اور سیف ملک جوس, تمام دنیا کے جوس کے لیے, یہودیوں کے لیے, وہ بھی اب بھرم پھوٹ گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے. اب وہاں پر بھی کوئی ایسا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا صاحب عقل کوئی یہودی دنیا میں کوئی ایسا ہوگا کہ اس وقت جا کر اسرائیل میں آباد ہونے کی کوشش کرے یا اس کو کوئی منصوبہ بندی کرائے. تو یہ بہرحال اس کا ایک نقصان ہوگا. لیکن جو دیکھیے جو انہوں نے طاقتوں کو جو ختم کرنا تھا, اور تھرو آؤٹ ان کا یہ رہا ہے, چاہے وہ آپ 67 کی وار لے لیں یا 73 کی لے لیں, یا پھر غازہ کو دیکھیں, یا جو اس وقت لبنان پہ جو حملے ہو رہے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر اس اٹھنے والی طاقت کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے جو ان کے لیے معمولی سا خطرہ بن سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں اس جنگ کے ذریعے. امریکہ بہادر کا کیا حال ہو رہا ہے؟ امریکہ کا دیکھیے, ظاہر ہے کہ وہ سپر پاور کا وہ اسٹیٹس جو آئندہ آج سے 10 سال 20 سال پہلے انجوائے کر رہے تھے, شاید وہ نہ رہے. لیکن امریکہ دیکھیے بہرحال ایک بہت بڑا ملک ہے, بہت بڑی اکانومی ہے, اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں, اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں بہت زیادہ اسٹیبلشڈ ہیں. تو یہ لوگ تو ریباؤنڈ ہو جائیں گے. 10 سال بعد کوئی ایک بہتر پریزیڈنٹ آئے گا, ہو سکتا ہے کہ ڈیموکریٹس اگر آ کے ان میں تھوڑی عقل آئے 2028 میں, تو شاید حالات بہتر ہوں. ٹرمپ کا یہ ایک ایبریشن کا دور ہے, تو امریکہ شاید سنبھل جائے, اس کا وہ اسٹیٹس نہ ہو جو ایک سپر پاور کا اسٹیٹس ہوگا, جو چاہے کرے. اس سے پہلے بھی آپ یہ دیکھیے کہ خود جارج بش نے جب افغانستان جیسے چھوٹے ملک پر حملہ کیا, تو اس نے پورا نیٹو الائنس, پورا ایک ورلڈ کولیشن بنا کر وہاں پر وہ پہنچے تھے. اس کے باوجود وہاں پر ان کو شکست اٹھانا پڑی. لیکن یہ ٹرمپ کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں, ہم اتنے زیادہ طاقتور ہیں کہ ہمیں کسی ملک کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب کچھ اکیلا ہی کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے یہی وہ ایک مہلک سوچ ہے جس سے کہ آج امریکہ کی جو پاور ہے, سپر پاور اسٹیٹس, وہ متاثر ہو رہا ہے. اور یہ وہی سوچ ہے جو جب برٹش امپائر کا جب نیچے آ رہی تھی, ڈکلائن ہو رہا تھا, تو آج وہی بالکل آپ کمپیئر کر لیں, اورنج ٹو اورنج, ایپل ٹو ایپل, آپ کو بالکل وہی چیز نظر آئے گی جو کہ اس وقت امریکہ اس دور سے گزر رہا ہے. لیکن بہرحال امریکہ ول ریمین اے کنٹری. علی قادر, آپ سے پہلے اور پھر عبداللہ صاحب سے ایک منٹ کا مجھے جواب چاہیے, کیونکہ اس کے بعد مجھے اجازت لینی ہوگی. میری آپ دیکھ ہی رہے ہیں طبیعت کا جو حال ہے, زکام اور بخار کا. سر میں کروں گا, مورگن فری مین کا آج ایک ٹویٹ آیا ہے, اس کو میں کہوں گا ٹویٹ آف دا ڈے. اس نے آج کہا ہے, جس کا میں اردو ترجمہ کر کے اپنے ویورز کو بتاؤں گا. اس نے کہا ہے یعنی یہ ایران وار از سو بیڈ فار ٹرمپ کہ he probably has to bring out the Epstein file to divert from Iran war.
हाँ हाँ तो वो मैंने उसका देखा है। अच्छा वो उसने आज बड़ा जबरदस्त, इज द ग्रेटेस्ट स्टार ऑफ हॉलीवुड, उसने कहा है कि ये हो सकता है इसको खुद ही एप्स्टाइन फाइल्स को बाहर निकालना पड़े ईरान से डाइवर्जन लेने के लिए। अच्छा अब मैं इस पे सिर्फ एक चीज अर्ज करूंगा, ये इस सारी ग्लोबल सिचुएशन के अंदर, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन के अंदर, और जैसे फैज भाई ने कहा है कि जो इस वक्त तेल अवीव और इजराइल का हाल है, उसकी रियल एस्टेट और टूरिज्म इंडस्ट्री को मेजर डैमेज हुआ है और बहुत बुरा डैमेज हुआ है। उसी तरह सर मिडिल ईस्ट को भी डैमेज हुआ है, कतर को, दुबई को, बहरेन को। इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है, जो पैसा वहां से वापस ट्रांसफर होना है उसको मास्क किया जाए, उसको एम्नेस्टी दी जाए, उनको हरास ना किया जाए, ताकि पाकिस्तान में उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले बिजनेस वेंचर्स के लिए, वो अपना पैसा वापस लेकर आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। आपकी जितनी रूलिंग एलीट है उन सब के फंड्स वहां पार्क हुए हुए थे। IMF जाहिरी तौर पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा, तंग करेगा, इसको मास्क करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक नहायत आला अपॉर्चुनिटी है कि वो उस फंड्स को इनवाइट करे, उनको यहां पर प्रोविजन दे, उनको किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी एजेंसी से हरासमेंट ना दे फॉर नेक्स्ट 5 years, और लेट देम गिव देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड, और वो यहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को करें। बिलीव मी, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बेहतर फ्यूचर हो सकता है अगर सिर्फ हमारा अपना पैसा वापस लौट आए। ठीक है अब्दुल्ला साहब, योर क्लोजिंग स्टेटमेंट सर, 1 मिनट में बस। सर लक फेवर द बोल्ड अली भाई, ये बातें मैं कब से कह रहा हूँ और जहां पहुंचानी चाहिए वहां भी बात की है, लेकिन अभी तक हम वही FATF, IMF, वर्ल्ड बैंक, वो शुरू में मैंने आपको प्रोग्राम में बोला कि ये खत्म हो जाएंगे, ये आप ज्यादा देर नहीं रखेंगे ये चीजें, इसलिए पाकिस्तान इनिशिएटिव ले, ये तो पूरी दुनिया का पैसा आ जाएगा। आप यूएई में जो वैसे ही कहते हैं हमने तुम्हारे वापस नहीं करने, वो बेचारे दम तोड़ देंगे, वो आप यही कह दें, आप यही कह दें कि जाओ जहन्नम में जाओ, हम तुम्हारे पैसे नहीं देते, ये सारा तुमने गलत काम किया। अच्छा आखिरी बात यह है, फैज साहब ने बात कही है, मैं बड़ा बसदे एहतराम, देखिए जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो रहा था ना, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि इट विल टेक टाइम टू कोलैप्स, सोवियत यूनियन बड़ा मुल्क है, 50 साल लग जाएंगे, फलाना हो जाएगा। कमाल अल्लाह का कि दुनिया की सबसे माइटीएस्ट सुपर पावर अमेरिका और शॉर्टेस्ट लिव 1991 में सुपर पावर का स्टेटस हासिल किया, सोल सुपर पावर का 2021 में खत्म हो गया, और इसका मतलब यह है कि सबसे कम टाइम गुजारा। इसलिए ये अमेरिका जो अब एथनिकल बुनियादों के ऊपर और जो दीगर बुनियादों के ऊपर इसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे हिस्पैनिक कल्चर इसमें से अलग होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे लोग, इसके अंदर कल्चर्स का आपस में टकराव शुरू हो जाएगा। जुल्म के ऊपर मामलात नहीं चला करते मुबशर भाई, और ये अब हर चीज का एक इंतहा होती है। दे हैव रीच्ड देयर क्रेस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी, नाउ द डाउनफॉल हैज स्टार्टेड। मैं आप तीनों को क्लोजिंग में एक बात सुनाऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी खौफनाक है, कि अभी मेरे पास आया फ्रेंच नेटो जनरल याकोवलेव का एक स्टेटमेंट, और वो ये कह रहे हैं कि ज्वाइनिंग ट्रम्प इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज is like buying a ticket for the Titanic after hitting the iceberg. After hitting the iceberg. And I think that says it all. फैज रहमान आपका, अली कादर गिलानी आपका, मोहतरम अब्दुल्ला गुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पर नाजरीन आप लोगों का शुक्रिया जो हमें ज्वाइन करते हैं और हमें कमेंट्स भेजते हैं। आपकी कमेंट्स से हौसला अफजाई होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अल्टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।